إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد پیچھے والے جتنے بھی نوجوان ہیں تھوڑا آگے آ جائے، ادھر سائڈ میں بھی جتنے بچے ہیں ان کو سامنے بھیج دو بھائی۔ اگر آپ بوڑھے نہیں ہیں تو سامنے آ کے بیٹھو، نہیں اگر آپ بوڑھے لوگ ہیں تو پیچھے بیٹھو، کوئی بات نہیں، سامنے آ جاؤ میرے بھائی، سامنے آ جاؤ، پیچھے پیچھے۔ دیکھیے اسکول میں لاسٹ بینچ پہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، لاسٹ بینچ میں ہونا کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ ہوشیار بچوں کی، ہوشیار اسٹوڈنٹس کی تو نہیں ہوتی، اس لیے نوجوان ہمیشہ سامنے سامنے رہنا۔ چلو اب دیکھیے، آج آپ لوگوں کے سامنے میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں ہم رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، بالکل آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، ورنہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز بہت زیادہ باتیں کرتے رہتی ہیں تو خود سننے والوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوتے رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے تمام ہی خواتین توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے آج لے کر آیا ہوں، اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کا کچھ فائدہ ہوگا، لیکن نہیں سمجھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھنا چاہتے ہو تو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ چلیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، مسلم کسے کہتے ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، اور میں کچھ بات کروں گا تو آپ لوگ بھی کچھ بات کریں گے مجھ سے، میں کچھ سوال کروں گا تو آپ بھی ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ذرا انشاءاللہ زور سے بولو، اب یہاں سے شروع کرو تھوڑا بولنا، ٹھیک ہے؟ میری عادت ہے یہ، جہاں بھی بولتا ہوں میں لوگوں سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں سے بھی میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو ہم سب کون ہیں بھائی؟ مسلمان، ماشاءاللہ۔ لیکن مسلم کہتے کسے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں، مسلمان اس آدمی کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہے، جو اپنے تمام خواہشات کو خوشی سے اللہ کے حوالے کر دینے والا، اس کو بولتے ہیں مسلم۔ ہم کلمہ پڑھ لیے، کیا کلمہ پڑھے؟ ذرا دوہراؤ ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، بولو اس کے بعد ترجمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، اچھی طرح یاد رکھ لو میرے بھائی، ورنہ حالت یہ ہے اکثر مسلمان ڈگری کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں ہمارے پاس، کبھی میں ان کو کلمے کا ترجمہ پوچھتا ہوں، جواب نہیں دے پاتے۔ اگر کلمے کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ تو اس لیے کلمے کا ترجمہ کم از کم یاد ہو جائے، یہ سیکھنے کی مجلس ہے، ایک دوسرے سے ہم سیکھنے والے بنے۔ اب بولو کلمے کا ترجمہ پھر سے دوہراؤ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ اچھا یاد ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس ہم یہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان بن جاتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے مسلمان بن جاتے ہیں. تو یہ کلمے میں ہم کیا اقرار کریں؟ دو چیزوں کا اقرار کریں. ایک یہ بولے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مطلب اب تیرے علاوہ میری زندگی میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی. میرے بھی تمام خواہشات کو اللہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اب تو جیسا بولا ویسا میں زندگی گزاروں گا. تو جہاں اٹھو بولا اٹھوں گا، جہاں بیٹھو بولا وہاں بیٹھوں گا، جو کھاؤ بولا وہی کھاؤں گا، جو نہیں کھانا بولا وہ نہیں کھاؤں گا. اللہ تو جو پہنو بولا وہی پہنوں گا، جو نہیں پہننا بولا وہ نہیں پہنوں گا. اللہ تو جیسی نماز بولا ویسی نماز، جیسا روزہ بولا ویسا روزہ، جیسا شادی بولا ویسی شادی، جیسا کاروبار بولا ویسا کاروبار، جیسی اخلاق بولا ویسا اخلاق. اللہ اب میری مرضی کچھ بھی نہیں، تو جیسا بولا ویسا زندگی گزاروں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اب محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے بولو؟ کوئی ایک بول دے بھائی، مجھے انعام دوں گا بچے اگر بول دیے تو انشاءاللہ. کوئی ہمت سے بول دے کھڑے ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا مول صاحب، جیسے اب میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. ہاں ماشاءاللہ، بات تھوڑی صحیح ہے بالکل. اور ہاں چلو اب میں سمجھاتا ہوں. شیخ بولے سو بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو اور تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری زندگی میں نہ میرے باپ دادا کے طریقہ چلیں گا، نہ میرے بڑوں کا چلیں گا، نہ میرے عالم کا چلیں گا، میرے خاندان کا چلیں گا، نہ میرے اپنے نفس کا چلیں گا. میری زندگی میں اب طریقہ چلیں گا تو کس کا؟ اب بولو ذرا زور سے، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب. لا الہ الا اللہ بولے، اس کا مطلب اللہ میرا طریقہ نہیں تیرا طریقہ، میرا حکم نہیں تیرا حکم، میری مرضی نہیں تیری مرضی، کسی اور کی عبادت نہیں صرف تیری عبادت. اب محمد رسول اللہ بولے تو عبادت کا طریقہ میرا نہیں، میرے بڑوں کا نہیں، میرے خاندان والوں کا نہیں، میری بیوی کا نہیں، میرے بچوں کا نہیں، میرے امام کا نہیں، اللہ تیرے نبی کا چلیں گا اب طریقہ میری زندگی میں. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب. ایسا بولنے سے ہم اسلام میں آتے، ایسا بولنے سے ہم مسلمان بنتے. جو بولے اس کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کے نظر میں سچے مسلمان رہتے. ورنہ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیے لیکن اللہ کی بات نہیں مانے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں لیے تو اللہ کے نظر میں سچے مسلمان نہیں رہتے. صرف آدھار کارڈ کے سرٹیفکیٹ کے مسلمان تو رہتے. قیامت کے دن اللہ بولیں گا تو مسلمانوں میں نہیں تھا. سمجھے؟ تو اب اس کلمے کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد، رمضان کا مہینہ چل رہا اور کتنے دن باقی ہے جی؟ ذرا زور سے بولو نا جی پیچھے والے. ارے نوجوان شرما رہے کہیں کو ہاؤ، بات تو کرنے آتا نا، میں کوئی مشکل سوال تو نہیں کر رہا ہوں نا. یہ کتنے دن باقی ہے بولو؟ 6 دن، 5-6 دن باقی ہے، رائٹ؟ ہاں. تو یہ رمضان کا مہینہ سال میں کتنے مہینے رہتا؟ ایک ہی مہینہ رہتا نا. ماشاءاللہ، ایک مہینے میں 25 دن گزر ہی گئے سمجھو، ہے کہ نہیں؟ 24 روزے تو ختم، 25واں دن شروع، باقی ہے 5-6 دن. تو یہ رمضان کا مہینہ کس لیے آیا تھا بولو؟ اگر کوئی نوجوان کھڑے ہو کے میرے کو صحیح جواب دیے تو میں 100 روپے انعام دیتا ہوں انشاءاللہ. ابھی رمضان کا مہینہ کیوں آیا؟ روزے ہم لوگ کیوں رکھ رہے جی؟ کیا بولے کہ تقوی حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، تقوی کیا ہے؟ اور تھوڑا اچھا جواب دو، صحیح جواب ہے آپ کا ماشاءاللہ. تقوی کیا ہے؟ دیکھو آپ اٹھ کے اگر ہم مسلمانوں میں تقوی بول کے بولے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں آسان انداز میں سوال کر رہا ہوں، آسان انداز میں لوگوں کو سمجھ میں آئے جیسا جواب دینا. میرا بیان بھی ویسا ہی آسان انداز میں رہتا. اب میرے کو آپ جواب دو کہ رمضان کیوں آیا آسان انداز میں جی؟ تربیت کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اب یہ تقوی، یہ تربیت، یہ تھوڑے مشکل ورڈز ہے.
لوگوں کو سمجھ میں آ جانا ایسا بولنا. جی اتنے دن سے بیان سن رہے ماشاءاللہ، رمضان شروع ہوئے جب سے صحیح جواب دیے، لیکن اور اچھا سمجھانا. دیکھو اصل میں میرا بولنے کا مطلب آپ لوگوں کو کچھ ہمت دلا کے آپ لوگوں کو بھی بولنے کی عادت آنا بول کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اتنا ہی. آپ لوگ دائی بننا، آپ لوگ دوسروں کو سمجھانا، اسی لیے میں سوال کر رہا ہوں. اب یہاں بولیں گے تو کل کے دن پورے لوگوں کو بھی آپ سمجھا سکتے. تو ایسا سمجھانے کی عادت ہمارے اندر آ جانا، سیکھنا ایسا کہ بھائی کسی کو بھی ہم سمجھا سکے. رمضان کا مہینہ صرف ایک مہینہ نماز پڑھانے کے لیے آیا کیا؟ اب تو کم از کم ہاں یا نہ میں جواب دو. اب یہ تو سب کو آتا نا، یہ تو سب کو معلوم ہے نا. رمضان کا صرف ایک مہینہ نماز پڑھانے کے لیے آیا کیا؟ نہیں، ذرا زور سے نہیں. ہاں ایسا جواب. رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ خالی ایک مہینہ گناہوں سے بچو؟ نہیں. رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ خالی ایک مہینہ خواہشات سے بچو؟ نہیں. تو رمضان کا مہینہ کس لیے آیا؟ پورا ایک سال اللہ سے ڈر کے رہو. اب جیسا کہ بھائی تقویٰ بولے، تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ سے ڈرنا. بولو اب بولو، تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ سے ڈرنا. دیکھو سورہ بقرہ آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے جمعہ کے خطبے میں، رمضان شروع ہوئے جب سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ کیا بولا؟ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. وہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اب بولو ذرا زور سے بولو. اللہ سے ڈرنا. ماشاءاللہ، رائٹ. تو یہ روزوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر تقویٰ لانا چاہ رہا، اللہ کا ڈر لانا چاہ رہا. کیسے؟ تم سب روزے دار ہیں، آج صبح فجر سے لے کے مغرب تک روزے میں کھانا کھائے کیا؟ پانی پیے کیا؟ بھوک لگی ہوں گی نا؟ ظہر میں لگی؟ کوئی بھی نہیں دیکھتے تھے نا، ہلو جا کے ہوٹل میں جا کے تھوڑا پانی پی لیے تو، گھر میں اندر دروازہ لگا لے کے تھوڑا کھانا کھا لیے تو، کوئی بھی تو دیکھنے والے نہیں تھے نا. لیکن کھائے کیا؟ نوجوانا. اس لیے بولا وہ نوجوانا سب سامنے بیٹھے تو بچے ایسا اونچی آواز میں بولتے تھے، زور سے بولنا نوجوانا بچے. روزہ رہ کے کھانا کھائے کیا؟ روزہ رہ کے پانی پیے کیا؟ کیوں؟ کون بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کیوں نہیں پیے؟ اللہ دیکھ رہا. ماشاءاللہ، یہ ہے صحیح جواب. اللہ دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا بول کے کھانا نہیں کھائے، اللہ دیکھ رہا بول کے پانی نہیں پیے، اللہ دیکھ رہا بول کے فلمیں نہیں دیکھے. اچھا، رمضان کے پورے مہینے میں فجر کی نماز پڑھے کیا؟ آج پڑھے فجر کی نماز؟ پڑھے. عید ہوئے ایسے صبح کو پڑھتے کیا؟ اللہ دیکھ رہا بول کے ایک مہینہ کھانا کھانا بند، اللہ دیکھ رہا بول کے ایک مہینہ پانی پینا بند، اللہ دیکھ رہا بول کے ایک مہینہ فجر کی نماز. اب اس کے بعد رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھتا. پھر رمضان میں مسجدوں فل نظر آ رہے، رمضان کے بعد مسجدوں میں ادمیاچ نہیں نظر آ رہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ رہا. اللہ دیکھ رہا بولے سو ڈر جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہا وہ ڈر ہمارے اندر نہیں آ رہا. ہم خالی لوگاں کیا کی سب لوگاں کر رہے، مول صاحب ہم بھی کر رہے، لوگاں سب رکھ رہے روزہ ہم بھی رکھ لے رہے، لوگاں سب جیسا نماز کو جا رہے ہم بھی جا رہے، اس لیے کر لے رہے. لیکن میرا اللہ میرے اندر کچھ چینجز لانا چاہ رہا، کچھ تبدیلی لانا چاہ رہا، میری زندگی بدلنا چاہ رہا. اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ٹریننگ کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے دیا. ایک مہینے میں اللہ دیکھ رہا بولے سو ڈر تیرے اندر آ گئے تو یہ ڈر باقی 11 مہینوں میں بھی تیرے اندر رہنا. ایک مہینہ اللہ دیکھ رہا بول کے حلال چیزوں سے بھی تو بچا، دور رہا، حلال چیز کھانا تھا، حلال پانی تھا، حلال چیزوں سے بھی تو بچ کے رہا. رمضان کے بعد بھی شراب حرام ہے، بچ کے رہنا، سود حرام ہے، بچ کے رہنا، ظلم کرنا حرام ہے، بچ کے رہنا، حرام کھانا حرام ہے، بچ کے رہنا، زنا حرام ہے، بچ کے رہنا، گندی چیزیں دیکھنا حرام ہے، بچ کے رہنا. ایسے تمام حرام کاموں سے تم بچ کے رہنا، کیونکہ وہ اللہ باقی 11 مہینوں میں بھی دیکھ رہا. یہ ٹریننگ تمہارے اندر آنا بول کے رمضان کا مہینہ تھا. اصل مقصد یہ تھا.
ہم بھوکے پیسے رہے تو اللہ کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا؟ بولو جی ذرا. ہم سب مسلمان اللہ ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے, نہیں رہتے ہم روزہ, اللہ کا کچھ نقصان ہوتا؟ تو روزہ رکھنے سے فائدہ ہمارا ہے, ہمارا ہے میرے بھائیوں. یہ فائدہ ہوئے تو پھر ہمارے روزے رکھنے کا کچھ ہم کو فائدہ ہوا. اگر یہ تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آئی تو یہ 1 مہینے کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں, یاد رکھو, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ملنا کسی بھی چیز کے لیے. 4 چیزیں بول رہا ہوں, ذرا غور سے سنو. ایک تو اللہ کی توفیق ملنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کرے سو اعمال, جو بھی توفیق ملی اللہ کی, جو بھی نیکیاں کرے وہ نیکیاں قبول ہونا, دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ ان نیکیوں کے اوپر ہم جمے رہنا, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی نیکیاں ہم کریں وہ سب ہماری حفاظت کے ساتھ رہنا مرے دم تک. یہ 4 چیزیں جس کو نصیب ہو گئی سمجھو اس کو جنت. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اب ایک ایک کر کے میں تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں, ذرا غور سے سنو. پہلی چیز توفیق ملنا. کسی چیز کے لیے بھی اللہ کی توفیق ملے تو الحمدللہ ہمارے کو وہ نیکی کا کام کرنا نصیب ہوتا. جیسا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان کو توفیق ملی کیا؟ بولو, جتنے مسلمان ہیں کاماریڈی میں سب کے سب روزہ رکھے؟ نہیں رکھے, بد نصیب لوگ ہیں, توفیق نہیں ملی ان کو. ان لوگوں کا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھ رہے, آمین بولے, پھر دوسرے ممبر پہ قدم رکھے, آمین بولے, تیسرے ممبر پہ قدم رکھے, آمین بولے. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کبھی نہیں سوئے, کوئی نیا ہی عمل دکھا, کبھی آمین نہیں بولے, تم آپ کیوں بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, نوجوان بچے بیٹھو بیٹا, بالکل نہیں اٹھ کے جانا, کبھی بھی ہوں دے, یاد رکھ لو. کسی بھی بیان میں, خاص طور سے میرے بیان میں آپ کبھی بھی آ رہے تو برا مانے تو آپ کا نقصان ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ میرے تقریر میں بیٹھے تو اٹھ کے نہیں جانا, ادھر ادھر پھرنا نہیں. اگر چلے جانا ہے تو پہلے ہی چلے جاؤ. ہم بڑی مشکل سے محنت کر کے آتے. میں ایسے نہیں آتا ہوں جو یاد ہو گیا وہ بولنے کے واسطے, میں ٹائم پاس کرنے نہیں آتا ہوں, یاد رکھو. میں جب آتا ہوں تو آپ کے پیچھے یہ محنت کرتا ہوں, ایک ایک مہینہ محنت ہوتی ہے ہماری, 8 دن کی دن رات کی سوچ ہوتی ہے, تب جا کے تقریر تیار کر کے لاتا ہوں میں. اگر ٹائم پاس کے باتیں بول کے چلے جانا ہوتا تو کچھ بھی جو یاد ہے وہ بول کے چلے جاتا ہوں. ہماری محنت پہ اگر پانی نہیں پھیرنا ہے تو آپ کو توجہ کے ساتھ سننا بھائی. توفیق ملنا, اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا تھا میں, آمین بولے اللہ کے رسول 3 مرتبہ. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو کیا جواب دے رہے اللہ کے رسول؟ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس, 3 باتیں بولے, میں 3 باتوں پر آمین بولا. وہ 3 میں سے ایک بات یہ بولے, جو آدمی رمضان کے مہینے کو پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیا, ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو. جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرے, میں آمین بولا. کتنی خطرناک چیز. لعنت کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام. آمین بولنے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہتا؟ کتنی خطرناک بات. رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیا, مطلب رمضان کی کوئی قدر نہیں کرا, رمضان میں روزے نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھا, معافی نہیں مانگا, گناہوں سے نہیں بچا, رمضان آنے کے بعد بھی شراب کا شرابی شراب پیتے رہا, بے نمازی کا بے نمازی رہا, گناہ کا کام کرنے والا گناہ کرتے رہا, ایسے آدمی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا, اللہ کے رسول کی آمین. بد نصیب ہے وہ لوگ. آج یہاں بیٹھے الحمدللہ, ایسا آپ ہمیشہ کئی مرتبہ کئی مجلسوں میں بیٹھتے, دین کی مجلس میں, لیکن جتنے لوگوں کو ہم بلاتے آؤ بول کے اجتماع میں, آنے کی توفیق سب کو ہوتی؟ اللہ کی توفیق ملی, آج ہم یہاں بیٹھے اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے. اللہ کی توفیق ملی, رمضان کے روزے رکھے. اللہ کی توفیق ملی, آج رات کو تراویح پڑھ رہے ہم لوگ. اللہ کی توفیق ملی بھائی, الحمدللہ, بڑے خوش نصیب ہے ہم لوگ. تو پہلی چیز توفیق ملنا, ورنہ اللہ کے رسول کے چاچا کو بھی توفیق ملی کیا؟ دیکھو ہم کتنے خوش نصیب. دیکھو سوچے تو کیا بڑی نعمت ہے یہ. اللہ کے رسول کے سگے چاچا
نبی، ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے آئے سو رحمت للعالمین، پھر اس نبی کی زندگی بھر سپورٹ کرنے والا، اپنے بچوں سے زیادہ بھتیجے سے محبت کرنے والا چچا، لیکن کلمے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کے مقابلے میں ہم کو اللہ توفیق دیا کلمہ پڑھنے کی، کتنی بڑی نعمت ہے، توفیق ملی۔ چلو ایک تو الحمدللہ خوش نصیب ہے ہم لوگ، توفیق ملی۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ توفیق ملنے کے بعد ہم لوگ عمل کر رہے، اب یہ ہمارا عمل قبول ہونا۔ رمضان کا مہینہ، عبادت کرنے کی توفیق تو مل گئی، لیکن عمل بھی کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، لیکن ہماری نماز، ہمارا روزہ قبول بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ محمد آیت نمبر 17 میں کہتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں معلوم کرنا بولے تو اس عمل میں اضافہ ہونا، یہ عمل کے قبولیت کی نشانی ہے۔ مطلب رمضان میں نماز پڑھ رہے، رمضان کے بعد بھی نمازی بن کے اگر ہم ہے تو سمجھ لینا کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی، ورنہ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ تھا جی؟ رمضان سے پہلے شعبان کا، اب رمضان کے بعد کون سا آتا؟ شوال کا۔ اب شعبان میرا جیسا تھا شوال بھی ویسا ہی ہے، سمجھو اس رمضان کے ایک مہینے کی اعمال کی قبولیت نہیں ہوئی، یہ سمجھ لینا۔ مطلب شعبان میں بھی فجر میں نہیں اٹھتا تھا، شعبان میں بھی گناہ کرتا تھا، اور شوال آیا تو شوال میں بھی گناہ کر رہا ہوں، شوال میں بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اس رمضان کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوا۔ تو میرا عمل قبول ہوا، اس چیز کی دلیل یہ ہے کہ میں اس عمل میں اور زیادہ کروں لیکن کوئی کمی نہ کروں۔ رمضان میں اگر 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، رمضان کے بعد 1-2 رکعت ہی صحیح نفل نماز زیادہ پڑھنے والا بن جاؤں، کبھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، کبھی اشراق پڑھنے والا بن جاؤں، کبھی تحیۃ المسجد پڑھنے والا بن جاؤں، کبھی تحیۃ الوضو پڑھنے والا بن جاؤں، کوئی بھی ایک نماز میری زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والا بن جاؤں، کبھی کبھی صدقہ خیرات زیادہ کچھ تو بھی کرنے والا بن جاؤں، پہلے سے کچھ عمل میں اضافہ، یا کم از کم ذکر کرنے والا بن جاؤں، چلتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنے والا بن جاؤں، کوئی بھی نیکی میں اضافہ اگر میرا ہوا، کوئی بھی پہلے گناہ کرتا تھا اب وہ گناہ چھوڑ دیا میں، تو سمجھ لینا الحمدللہ میرا عمل اللہ قبول کر رہا۔ تو عمل کرنا پہلی چیز، توفیق ملی عمل کرنے کی، عمل کرے۔ دوسری چیز اس عمل کی قبولیت ہونا، عمل قبول ہونا، یہ 2 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں کو رمضان کے بعد یہ تمام چیزیں سوچنا ہے کہ میں جیسے گناہ پہلے کرتا تھا وہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، جیسے نیکیاں پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ تمام چیزیں اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ورنہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے بعد، عید کے دن ظہر میں نہیں دکھتے، ہے نا؟ رمضان میں جتنے لوگ رہتے، رمضان کے بعد عید کے دن سے چھٹی۔ رمضان میں شیطان بند تھا، بولو اب شیطان بند ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا زور سے، بند ہے۔ رمضان ہوتے شیطان کیا ہو جاتا؟ آزاد ہو جاتا، ہم بھی آزاد ہو جاتے، ہے نا؟ ہم بھی آزاد، مسجد کو سلام کر کے چلے آتے، اگلا سال ملیں گے بول کے۔ نہیں، ایسا کریں گے تو پھر اس رمضان کے مہینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس چیز کو یاد رکھو، جب اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں بھی دیکھ رہا تو رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا۔ اللہ رمضان کے مہینے میں ہے تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم مسلمان رمضان کے مہینے میں ہیں تو رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام رمضان میں ہے تو رمضان کے بعد بھی ہمارا اسلام ہے۔ بولو رمضان کے بعد ہم اسلام چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، نعوذ باللہ۔ رمضان کے بعد ہم مسلمان نہیں رہتے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی اب ہے، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا بند کر دیتا کیا؟ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہوا بند کر دیتا، بارش بند کر دیتا، کھلانا بند کر دیتا؟
نہیں. جب اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ بھی ختم نہیں ہوا، اسلام بھی ختم نہیں ہوا، ہمارا ایمان بھی ختم نہیں ہوا، ہمارا اسلام بھی ختم نہیں ہوا، تو پھر ہم عبادت کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ ہماری عبادتیں کیوں ختم ہو جاتی پھر؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر لینا. تو بہرحال یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں، کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. خانہ کعبہ کون بنائے جی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ اس آیت میں بتا رہا. دونوں بھی یہ بول رہے تھے، نبی ہو کے یہ بول رہے تھے اللہ ہم تیرا گھر تو بنا رہے، خانہ کعبہ تو بنا رہے، لیکن اللہ ہمارے اس محنت کو، ہمارے اس بنانے کو، ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے. ڈر رہے تھے. اللہ کا گھر بھی بنا رہے لیکن پھر بھی ڈر، اللہ قبول کرتا کہ نہیں کی. بول کے ہم نماز پڑھ رہے رمضان میں، اللہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں کی، بولے سو ڈر ہے. روزہ رکھ رہے لیکن ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں اللہ بول کے ڈر ہے. کبھی رات کو روزہ رکھنے کے بعد تراویح کے بعد تہجد میں دعا کرتے ہوئے اللہ تیری توفیق تو مل گئی، رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھ لے رہے، رمضان کے مہینے میں نماز تو پڑھ لے رہے، اللہ یہ نماز قبول کر لے، اللہ یہ نماز قبول کر لے. اللہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اللہ میری استطاعت میری طاقت کے مطابق میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تو قبول کر. اللہ اگر تو نہیں قبول کرا تو پھر یہ عمل برباد ہو جاتا، بیکار ہو جاتا. بلکہ ڈرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کتنے ہیں، ڈرتے ہوئے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں. شیطان تو آ کے کیا بولتا، ارے رمضان میں اتنے روزے رکھ لیے جی، کیا جی باجی پورے رمضان میں اتنے روزے رکھ لیے، اتنے نمازاں پڑھ لیے، اتنے قرآن پڑھ پڑھ کے ختم کر دیے، اب تم ہی جنتی، تم جنت میں نہیں گئے تو کون جاتے جی، اتنے نیکیاں کر لیے، اب رمضان کے بعد بھی کیا پڑھتے جی، تھک گئے ایک رمضان پڑھ پڑھ کے، چھوڑو جی باجی. عورت کے دل میں آگے ڈال دیتا، بھائی کو بھی بول دیتا ارے کیا بھائی کتنے دن رہے، خواہشاں پورے کچل کے رکھ لے رہا، ایک مہینہ کنٹرول کر لیا، ایک مہینہ کنٹرول کر لیا، گناہوں سے بچا، اور کتنے دن گناہوں سے بچتا، بس چھوڑ دے. بہت ہو گئے روزے، بہت ہو گئے نمازاں، کتنے تہجد کے نمازاں، کتنے تراویح پڑھ لیا، اب تیرے لیے جنت پکی ہو گئی، اب مرتے جاتا تو جنت میں، اب کئی کو اور نماز پڑھتا، سو جا. فجر میں پڑھ لیا نا، رمضان میں بہت پڑھ لیا، آپ رمضان کے بعد بھی کیا پڑھتا، سو جا. شیطان آ کے ہمارے کو یہ بولتا. اب ہم بھی وہی فخر میں رہتے، ہٹ کتنے روزے، کتنے قرآن، کتنے نمازاں، بس میرے کو کیا کرنے کا ہے بھائی. قیامت کے دن اللہ ایسا ترازو میں رکھتے میرے نیکیاں ایسا بھر جا کے وزن ہو جاتے ہوں گے. گناہ کہاں کرا میں، تھوڑے کر لیا، گناہ تھوڑے کر لیا، ایسا کب تو ایک کرے سو گناہ ہے، گناہ کا پلڑا ہلکا اٹھ جاتا، نیکیاں کا فل بھر جاتا. اللہ میرے کو جا بیٹا جا بول کے سیدھا جنت میں بھیج دیتا، میں جنتی بول کے فخر میں زندگی گزارتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے؟ نبی گناہ کرتے؟ کوئی نبی گناہ کرتے؟ گناہ بھی نہیں کرتے اور اللہ بولے جیسا پوری زندگی گزارتے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسا کرے تھے زندگی میں، بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دیے، آگ میں کودنے کا موقع آیا، آگ میں کود گئے، ابا کو چھوڑ دو، ابا کو چھوڑ دیے، گھر کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ دیے. جوان بیٹے کو ذبح کرو بولے تو ذبح بھی کر دیے. اس کے بعد بھی نوجوان بیٹے کو لے کے گھر بنا رہے، لیکن دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں. اللہ پوری زندگی تو بولے جیسا سنانا، اللہ اتنے نیکیاں کر لیا نا اللہ، اب خانہ کعبہ بھی میں بنا رہا ہوں، اب میں جنت میں جاتا ہوں، نعوذ باللہ. ایسا فخر کرے؟ اتنے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کا گھر بناتے ہوئے بھی ڈر رہے. اللہ بنا رہا ہوں میں تیرا گھر، اللہ کعبہ بنا رہا ہوں، لیکن اللہ ڈر ہے کہیں تو قبول نہ کرے، اللہ تو قبول کر لے. اللہ ایسا رہے نا ایمان، تب جا کے ہمارے عمل قبول ہوتے، نہیں تو
چھوٹا عمل کر کے بڑا فخر تکبر سے اگر زندگی گزارے تو جنت میں نہیں جاتے. ارے عمل کرنا تو دور کی بات, کئی لوگ تو کیا سمجھتے, مول صاحب کلمہ پڑھ لیا نا مہینے کے تو کون جاتا جنت میں؟ جہنم میں وہ مشرکاں, کافراں, یہودیاں, عیسائیاں انہوں جاتے. میں کلمہ پڑھا, جیسا کہ کچھ احسان کر دیا اللہ کے اوپر انہیں کلمہ پڑھ کے. میں کلمہ پڑھا. کچھ لوگ میں فلاں صاحب کو پکڑ لیا, ختم, ان کو پکڑ لیے تو جنت میں لے کے چلے جاتے مرنے ساتھ. تچ نہیں, فخر نہیں رہنا, تکبر میں نہیں رہنا, ڈرتے رہنا نہیں کیا کرتے ہوئے. چلو یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز کیا بولا میں, ایک تو اللہ اعمال کی توفیق دینا, ہم کو توفیق مل گئی الحمدللہ, نمازیں وغیرہ تو پڑھ لیے. اس کے بعد ڈرتے رہنا, دعا کرتے رہنا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے, بول کے قبول ہونا دوسری چیز. اب تیسری چیز, جو عمل کرے اس عمل پہ ثابت قدم رہنا, جمے رہنا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, سورہ فصلت آیت نمبر 30, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 31 نمبر کی آیت بھی اگر آپ مکمل پڑھیں گے, اب یہاں پر ایک بڑی بہترین بات بول رہا بھائی اللہ تعالیٰ, ذرا غور سے سنو اس آیت کو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, جو اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے. خالی زبان سے بولے تو نہیں چلتا, بولنے کے بعد اس پر جم کے رہنا, جمے رہنا. کلمہ پڑھ لیے خاموش بیٹھ گئے, نہیں نہیں نہیں, اب اس پہ چلنا, زندگی بھر چلنا, خالی 1 مہینے کے لیے نہیں چلنا, جمے رہنا, استقامت کے ساتھ رہنا. ان لوگوں کے لیے کیا انعام ہے؟ ان لوگوں کے لیے انعام ہے, انہوں جب مر جاتے نا ایسے لوگ, ہاں جب ان کا انتقال ہوتا نا اس وقت فرشتے آتے کہتے ہیں, فرشتے آ کے کیا بشارت دیتے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جی, تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. تم جو دنیا میں سنتے تھے نا جنت 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 بول کے, اس جنت کی خوشخبری اب بھی دے دے رہے تمہارے کو, جنت کی گارنٹی دے دے رہے. اور مرنے کے بعد دنیا میں بھی ہم تمہارا ساتھ تھے, مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, اور جنت میں جانے کے بعد تم جو مانگتے وہ بھی تمہارے کو ملتا, اور جس چیز کا تمہارا دل چاہتا وہ بھی تمہارے کو مل جاتا. بولتے کتنے بشارت, یہ آیت 2 آیتیں آپ پڑھیں گے, 5 بشارت دے رہا اللہ تعالیٰ. موت کے وقت فرشتے آتے, کیا بولتے, ڈرو نہ کو. دوسرا کیا بول رہے, غم نہ کو کرو. اب ڈرنا کیا ہے, غم کرنا کیا ہے؟ انسان کو فیوچر کو لے کے ڈر ہوتا, گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ڈر ہوتا, بیمار نہ ہو جاؤں ڈر ہوتا فیوچر کو لے کے. اب مرتے وقت فیوچر کو لے کے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا فیوچر کیا ہے جی؟ خبر کا عذاب ہونے والا ہے, فیوچر کا ڈر. جہنم کا عذاب ہے, فیوچر کا ڈر. قیامت کا دن ہے, فیوچر کا ڈر. فرشتے اب بیچ بول رہے روح نکالتے وقت, ڈرو نہ کو, ڈرو نہ کو, ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تم اچھے کام کر کے آئے نا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے فیوچر کو لے کے. مرتے وقت ہی بول دے رہے, اللہ اکبر, کتنا خوش نصیب آدمی وہ. اور ایک دوسری بات کیا بول رہے, غم بھی نہ کو کرو. انسان کو غم کس چیز کا ہوتا؟ جو زندگی گزر گئی اس کو لے کے غم ہوتا. امی تھے, امی کا انتقال ہوا, غم ہوتا. ایک زمانے میں بڑا گھر تھا, قرضے وغیرہ کر کے گھر بیچ لینا پڑا, چلے گیا, غم ہوتا. موبائل تھا اچھا, گم ہو گیا, غم ہوتا. جو چلے گئے اس کو لے کے غم ہوتا. آپ فرشتے بول رہے تم بھی دنیا چھوڑ کے آئے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے, کاروبار چھوڑ کے آئے, غم نہ کو کرو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تیسری بشارت کیا بول رہے, جنت کے بارے میں سنتے تھے نا تم لوگ, جنت میں آتے بول کے, جنت ایسی رہتی بول کے, وہ جنت کی گارنٹی اب بھی دے رہے ہم تمہارے کو, خوش ہو جاؤ. تیسری گارنٹی. چوتھی گارنٹی کیا دے رہے معلوم ہے, دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے, مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہتے. مرنے کے بعد امی ساتھ میں رہتے, بولو نوجوانوں, یہ دوستاں رہتے, جن دوستوں کے بارے میں آج چل رہے کھیلیں گے بولے تو کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے. بچوں کو دیکھ رہا ہوں میں آج,
ہر جگہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، نکڑوں پہ، چورستوں پہ، کام بولے وہاں بیٹھ کے پوری دنیا ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، سامنے کون جا رہا، پیچھے سے کون آ رہا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، چورستے پہ بیٹھے، اس کی منڈی بھی اس میں، اس کی منڈی بھی اس میں، اس کی منڈی اس میں، انہیں بول رہا ارے مار رہے، مار مار مار، انہیں وہاں سے بول رہا مار مار مار، پیچھے سے آیا دیکھ، سامنے سے آیا دیکھ، خالی مار لیتے چلے رہے، ڈشم ڈشم۔ کون سا گیم جی؟ ہاں پب جی چل رہا، پب جی ابھی کیا ہے بولو؟ نوجوانہ نہیں معلوم، ایسا بیٹھے مول صاحب ہمارے کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کبھی کھیلے چ نہیں، ایسا بیٹھ رہے منہ چ نہیں کھول رہے ایکلے بھی، ہاں پب جی کتے، فری فائر کتے، ہاں یہاں خالی ایج مار رہے، مار مار رہے، مار بولتے ہوئے وہ نمازاں چھوڑ کے مارنا کھیل لیے نا، ہاں وہ فرشتے بھی مارتے، گھوسے گبا گب مارتے، اب کھاؤ مارا، آپ پاگل ہم بن گئے آج گیماں کے پیچھے۔ اچھا مرنے کے بعد وہ دوست آتا کہ ارے مار رہے بول کے وہاں سے بول رہا تھا، دیکھو مرنے کے بعد انہیں بھی آتا، جہنم میں آتا، جنت میں نہیں آتا، جہنم میں جانے کے بعد نکو مول صاحب فرشتوں کو کبھی بولتا کہ اس کے بدلے میں مار کھاتا ہوں، بولتا؟ یا خالی پولیس والا آیا بولے تو بھاگتا، پولیس کے سامنے نہیں ٹھہرتا، نہیں جی میں بلائے تو آیا، میرے دوست کی کچھ بھی غلطی نہیں ہے جی، میرے کو مارو بول کے ٹھہرتا، یا دنیا میں نہیں ٹھہرتا، انہیں جہنم میں کہاں، لیکن وہاں بولتے یہاں جگری دوستاں رہتے، دیکھو جگری دوستاں، نمازاں چھوڑ کے گیماں کھیلنے والے، نمازاں چھوڑ کے شراب پینے والے، نمازاں چھوڑ کے سگریٹاں پھونکنے والے، نمازاں چھوڑ کے گندے کاماں کرنے والے جتنے بھی رہتے نا، ان لوگ ہم بولتے کل قیامت کے دن اللہ میں اچھا تھا، میں شریف تھا، میرے کو ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا، انہیں بلائے تو جاتا تھا اللہ، میں ہوٹل پہ، میں گھر میں پلے تے بیٹھتا ہوں بولے تو انہیں فون کرتا تھا، میں مسجد کو جائیں گے چل رہے بولے تو انہیں میرے کو ہوٹل میں لے کے جاتا تھا، انہیں کرتے وقت بگڑ گیا اللہ، انہیں کرتے وقت میں بدل گیا، انہیں کرتے وقت میں گناہ کر لیا اللہ، اس کو مار اللہ، اب ڈھکلتے اس دن، جا رے جا تو کرتے ہو تجھ میں برباد ہو گیا، جا بول کے ڈھکلتے۔ تو مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا بولو جی نہیں آتے، دیندار دوست آتے مگر ماشاءاللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، دوسرے سب لوگ ہم بولتے سب دشمن، اللہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوا، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، سب کے بارے میں بولیں گے، لیکن جو دیندار ہوتے نا، متقی ہوتے نا، ان لوگ ایک دوسرے کا کام آتے۔ تو مرنے کے بعد نہ امی ساتھ آئیں گی، نہ ابا، نہ پیسے، نہ موبائل، نہ دوست، کوئی بھی نہیں، لیکن فرشتے کیا بول رہے ہیں بچ مرتے وقت، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم مرنے کے بعد بھی آتے ہیں، ہم رہیں گے تمہارے ساتھ، ڈرو نہ کو، ہم سپورٹ کریں گے تمہارا، فرشتے ساتھ میں رہتے جی۔ اچھا اور ایک بات کیا بول رہے معلوم ہے فرشتے؟ بڑی بہترین بات بول رہے بھائی، تم جنت کے بارے میں سنتے تھے نا، اب جنت میں آ گئے نا، تم جنت میں آنے کے بعد تم جو زبان سے مانگیں گے وہ بھی تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا، اور جو نہیں مانگتے خالی دل میں رہتا، خواہش رہتی، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیتا، بولتے یہ سب باتیں کب بول رہے؟ بولو نا نوجوانوں، کب بول رہے فرشتے؟ مارتے وقت ہی بول رہے، روح قبض کرتے وقت ہی بول رہے، جنت میں جانے کے بعد تم منہ مانگی چیز مل جاتی، تم نہیں مانگ کے خالی دل میں خیال کرے تو بھی مل جاتی۔ دنیا میں کتنے کی چیزاں رہتے بھائی، ہم مانگے تو ملتے، کچھ چیزاں مانگے تو بھی نہیں ملتے، ہاؤ جی۔ ایک بچہ ہے، ابا سے ابا میرے کو فون ہونا بولے تو ٹھیک ہے بیٹا بول کے ایک 20,000 کا فون دلاتا، نہیں جی ابا میرے کو آئی فون ہونا بولے تو ابا کے پاس طاقت نہیں ہے تو دلا سکتے کیا؟ نہیں دلا سکتے، ٹھیک ہے ابا نہیں دلائے تو دلائے، میں بڑا ہونے کے بعد کما کے لیتا ہوں بول کے بچہ بچپن میں مانگا، کالج کو جانے سے ادھچ بائک ہونا بولے تو ہیرو ہونڈا دلائے، نہیں جی ابا میرے کو رائل انفیلڈ ہونا، نہیں دلا سکے، نہیں جی ابا رائل انفیلڈ بھی مل گیا، بڑا ہونے کے بعد اب یہ کیا بائک کا، میں بڑا ہونے کے بعد جو ہے سو میں لمبورگینی خرید لیتا ہوں، خواہش تھی، خالی دیکھتا تھا ابا کیسا جا رہا رہے انہیں ہیرو، کیا گاڑی ہے رے اس کی، 2 کروڑ کی گاڑی ہے کہتے، انہیں کرکٹر ابا 2 کروڑ کی واچ لگا لیا، میرے کو بھی ویسی رہنا تھا، واچ کی خواہش، لمبورگینی کی خواہش، مرسیڈیز کی، کیا کیا کی گاڑیوں کی خواہش، ابا دلاؤ بولے تو ابا بھی نہیں دلائے، زندگی بھر کوشش کر کے خود کمائیں گے بولے تو بھی نہیں کما لے سکا، ایسے کئی خواہشاں ہیں،
ادھورے رہ جاتے دنیا میں، پورے ہوتے کیا؟ بولو بھائی، ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ لیکن فرشتے کیا بول رہے؟ جنت میں آ میرے بندے، جنت میں آنے کے بعد تو بول کیا کھانا دل بول رہا، بول وہ کیا ہونا، بول وہ کس حور سے شادی، بول وہ حور سے شادی، کون سا باغ ہونا، بول وہ باغ، کون سا سونا، کون سا چاندی، کون سے ہیرے، کون سی موتی، کیا ہونا بول وہ تیرے سامنے رکھ دیتا۔ بندہ مانگ مانگ کے تک جا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا، اور کچھ چیزیں مانگتا نہیں، خالی دل میں خیال آتا، اللہ چکن 65 کھانا دل بول رہا، اللہ ساتھ ہی سامنے آ جاتا۔ ابھی بیان وہی کر کے آیا تھا میں فرقان میں، قرآن کی آیتوں کی دلیل دے کے آیا تھا۔ بریانی کھائے، اب افطاری میں بریانی کھائے، سمجھو اچھی بنی بریانی ماشاءاللہ فل کھا لیے، عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھیچ کون تو بھی منڈی کھائیں گے چل رہے بول کے بولا، سمجھو کھاتے نلے میں آیا تھا، کھا رہے ایک نوالا بھی نہیں جاتا، اب انگلی ڈالے تو یہاں بوٹی لگتی، اتنا کھا لیا، اب کہاں سے جاتا؟ اب کیسا کھا رہے آج ہم لوگ کھانے میں بھی کھا کے پیٹا نکل جا رہے، کب تو گلی میں لیں گے بولے تو عید کے دن گلے سے پہلے پیٹانچ لگ رہے، پیٹا اٹھا کے پہلے ٹینک پہ رکھنا پڑ رہا بائک کے، بعد میں خود بیٹھ رہے، دعوت میں جا کے بیٹھے تو ٹیبلوں کو پیٹش پہلے لگ رہا، اتنا کھا رہے لیکن پھر بھی کھانے کا دل کر رہا، کھانے کا دل ہے لیکن کھا نہیں سک رہے۔ لیکن جنت میں آہا کھا کے خالی ڈکار نکالے تو کھائے سو پورا ہضم، اور کھاؤ۔ یہ ہے دلیل، خالی مذاق کے طور پر نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ دلیل دے رہا، تم جو مانگے وہ مل جاتا۔ اللہ اب بھی بریانی کھایا، ارے بھول گیا نا میں منڈی کھانا، اللہ منڈی کھانا دل بول رہا سامنے، اللہ یہ فرائی ہونا، وہ فرائی ہونا، کیا ہونا بولو وہ اللہ سامنے رکھ دے، تمہارا دل جو بولا وہ۔ اب یہ سب جنت کے نعمتاں کس کے لیے کہتے؟ ہاں، ثابت قدم رہنے والے کے لیے، استقامت کے ساتھ، مطلب خالی ایک مہینے کا مسلمان بن کے 11 مہینے میں نمازہ نہیں پڑھتوں بول کے بھاگنے والے کو یہ سب نعمتیں نہیں ملتی۔ ایک مہینے کا مسلمان بن کے باقی 11 مہینے میں مسلمان نہیں بنتوں بولے تو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ نعمت اس کو ملے گی جو استقامت کے ساتھ، اللہ میں تجھے رب مان لیا، اب تیرا حکم بھی مانوں گا، زندگی بھر مانوں گا، عمل کروں گا، زندگی بھر عمل کروں گا، تھوڑے دن کے لیے کر کے چھوڑنے والا نہیں میں۔ ہاں، استقامت، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، حالات کیسے بھی آ جائے، امیر رہوں، غریب رہوں، فقیر رہوں، کچھ بھی رہوں، کیسے بھی رہوں، اللہ گناہ سے بچوں گا، ہمیشہ کے لیے بچوں گا، اللہ نیکی کروں گا، ہمیشہ کے لیے کروں گا، ایسا زندگی گزارو، اللہ وہ نعمتیں دیتا۔ ہمارے صحابہ ایسا زندگی گزارے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی گارنٹی دیا۔ میرے بھائیو چلیے، باتیں تو بہت ساری ہیں اور ٹائم بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہیں ہوتا۔ جوش میں آ کے بہت کر لیے پھر چھوڑ دیے، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں۔ تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، ہمیشہ کرو، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھ لینا اس چیز کو۔ اب آخری بات یہ ہے، چوتھی چیز میں جو بولا، حفاظت بھی کرنا، عمل کرنے کی توفیق بھی ملی، اللہ قبول بھی کر لیا، اب وہ عمل کنٹینیو بھی کر رہے آپ، لیکن وہ عمل کی حفاظت بھی کرنا، یعنی نیکیاں کرنا، نیکیوں کے ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ کیسا حفاظت کریں گے؟ گناہوں سے بچے تو نیکیوں کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ ادھر نیکیاں بھی کرتے ادھر گناہ بھی کرتے بولے تو نیکیاں پورے برباد ہو جاتے، ادھر کرتے جاؤ ادھر نیکیاں پانی میں ڈالتے جاؤ، ختم ہوتے رہتے۔ کیسے؟ حدیث سناتا ہوں، دیکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آتا، نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آتا، کہتے نماز، روزے، حج، جمرے، صدقہ، خیرات، فل نیکیاں ہیں۔ سب لوگاں دیکھ کے بولتے اللہ کتنے نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں رکھتا، دھول بنا کے اڑا دیتا، دھول۔ صبح ہوا
چلتی تو دھول اڑتا نہیں، روئی اڑتا، دیکھو ایسا دھول بنا کے اڑا دیتا، کوئی وزن ہی نہیں عمل میں، اتنے نیکیاں ہیں مگر کیوں ایسا دھول بنا کے اللہ تعالیٰ اڑا دیتا؟ صحابہ سوال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا، لیکن موقع ملتے حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتا تھا، موقع ملتے گناہ کر لیتا تھا، ختم، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا تھا، ادھر نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں کو دکھانے داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرا، عمرہ بھی کرا، سب کرا، لیکن کون بھی نہیں دیکھ رہے، بولتے چھلو سودی کاروبار بھی کر لیتا تھا، کون بھی نہیں دیکھ رہے، بولے تو کبھی شراب پی لیا، کون بھی نہیں دیکھ رہے، چوری کر لیا، کون بھی نہیں دیکھ رہے، گندے فلمان دیکھ لیا، کون بھی نہیں دیکھ رہے، افائرز کر لیا، زنا کر لیا، غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیا، کون بھی نہیں دیکھ رہے، تو حلال چیزیں چھوڑ دیا، حرام چیزوں کو بھی حلال کر لیا اپنے اوپر، سب لوگوں کے سامنے شریف، اکیلے میں کون بھی نہیں دیکھ رہے، نہ بلکہ گناہ۔ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ انہیں رمضان میں پڑھے سو نمازاں بولو برباد، رمضان میں رکھے سو روزے برباد، حج بھی برباد، عمرہ بھی برباد، سب برباد۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرنا، تبھی جا کے ہمارے نیکیاں حفاظت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ آج حالات برے سے برے ہیں، بد سے بدترین حالات ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، رو رہے، ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کر لے رہے، رمضان میں ہر مسجد میں رو رو کے دعائیں ہو رہی، ہندوستان میں بھی ہو رہی، سعودی میں بھی ہو رہی، مسجد حرم میں بھی ہو رہی، مسجد نبوی میں بھی، پوری دنیا میں اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے برے حالات ہیں، اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، ہم اتنی رو رو کے دعائیں کر رہے، اتنی عبادتیں کر رہے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ صرف رونے سے، پکارنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، آخری بات بول رہا ہوں، خاص طور سے پیچھے والے ساتھی بھائی میری طرف دیکھو، میرے بھائی پلیز اللہ کے لیے مقرر کو دیکھو بھائی، صرف رونے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آج جتنے بھی برے حالات ہیں، ہم لوگ بھی ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے، یہ حکومت آئی کیا ہوتا کی، اگلے سال وہ حکومت آئے تو کیا ہوتا کی، کئی کھانے پینے کی چیزوں پر پابندیاں لگ گئے، یہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا، وہاں مسلمانوں کو رلایا جا رہا، آئے دن ویڈیوز بڑھ رہے، ہم رو رہے، صرف رونے سے نہیں آتی اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں بول رہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد نہیں آئی کیا؟ صرف 300 تھے صحابہ، مشرک کتنے تھے؟ 1000، صرف یہ ایک ہی نہیں، جنگ بدر ہی نہیں، کئی جنگوں میں صرف 30,000 صحابہ تھے، 1 لاکھ اسلام کے دشمن اس زمانے، 1 لاکھ لوگوں پہ 30 ہزار کے صحابہ، اللہ اکبر، ایک صحابی سووں پہ بھاری تھے، پورے ہتھیاروں کے ساتھ آئے سو لشکر، بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آئے سو، بغیر تیاری کے ساتھ آئے سو 300 صحابہ۔ اللہ کی مدد ایسی آئی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ مدد کرا، وہ اللہ جب مدد کرا اب نہیں کر سکتا کیا؟ ضرور کر سکتا، لیکن کون سے منہ سے مانگیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری مدد کر، کیونکہ مدد آتی بول رہا اللہ نماز کے ذریعے سے، نماز چھوڑ کے خالی رمضان میں آ کے روئے تو کہاں سے مدد آتی جی اللہ کی؟ باقی 11 مہینے مردوں کی طرح پڑے رہے بستروں پہ، خالی رمضان میں آ کے رو رہے اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، کیسا مدد کریں گا؟ صرف ایک رمضان کے مسلمان بن گئے، باقی پورے 11 مہینے ہم مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے کی ایسی زندگی گزار دیے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آتی بھائی؟ تو اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھو، حالات کو بدلنا ہے تو خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، جب ہم بدلیں گے اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ تو اس چیز کو یاد رکھو کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ رمضان صرف 1 مہینے کی عبادت کرانے کے لیے نہیں آیا،
رمضان پورے سال پوری زندگی عبادت کروانے کے لیے آیا. رمضان صرف ایک مہینہ گناہوں سے بچانے کے لیے نہیں آیا، پوری زندگی گناہوں سے بچانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا. رمضان صرف ایک مہینہ متقی پرہیزگار نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرانے کے لیے نہیں آیا، پورا سال پوری زندگی اپنے نفس پہ کنٹرول کرانے کے لیے یہ رمضان آیا. اس چیز کو یاد رکھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی چین و سکون آئے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہترین جنت دے گا ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، یہی چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مرتے دم تک نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مرتے دم تک برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اسی طرح تیری باتیں، تیرے نبی کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں، صحیح باتیں، حق باتیں بار بار سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.